جو ہے وہ گناہ تذکرہ کیے گئے ہیں، لگ بھگ تقریباً 3000 گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دی گئی، یہ گناہ صغیرہ ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اگرچہ یہ تقسیم بھی بعض روایات کی بنیاد پر درست نہیں ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو غلطی سے انسان شہوت میں آ گیا، انسان کسی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور اس سے جتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ اگر جان بوجھ کے اور مقابلے خدا میں کیا گیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسی کی طرف جو ہے وہ ایک حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں اشد الذنوب استہان به صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جسے گناہ کرنے والا چھوٹا سمجھے کہ یہ تو چھوٹا گناہ خیر ہے، اس کی خیر۔ مولا کائنات کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہی یہ ہے کہ گناہ اور اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اصول کافی میں اسی طرح اللہ یحیی الفقیہ، تہذیب الاحکام، استبصار، ہمارے جو کتب اربع مشہور ہیں، ان چاروں کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ حدیث پانچویں امام سے ہے، اور کسی نے امام سے یہ پوچھا کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں؟ یہ اس شخص کا جو ہے وہ سوال تھا امام علیہ السلام سے کہ مل قواعد کون سے؟ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا القواعد سبع، جو بہت بڑے گناہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ سب کہتے ہیں 7 کو، عربی میں 7، یعنی 7 بہت بڑے گناہ شمار کیے گئے۔ سب سے پہلا فرمایا الکفر باللہ، سب سے پہلا گناہ بہت بڑا کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا کر دے؟ انکار کر دے۔ وقتل النفس المحرمہ، اسی طریقے سے بے گناہ وہ انسان جس کا نفس محترم ہے، مومن ہے، مومن کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا حقوق الوالدین، کوئی ایسے بدبخت اولاد کے والدین تنگ ہو کے ان کو آگ کر دے۔ چوتھا امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، سود کھانا جب اس کو معلوم ہو جائے کچھ لگا کہ یہ سود ہے، سود کا معلوم ہونے کے بعد سود کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، یتیم کا مال بیچارہ یتیم ہے، کوئی رہ نہیں گیا اس کا مال حرام کر لینا، جائیداد اس کی کھا جانا، کہ رشتہ دار اس طرح بہت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ جو یتیم کا مال کرتے سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کر رہے ہیں، یہ آیت قرآن مجید ہے۔ اور اگلا گناہ ہے والفرار من الزحف، جنگ سے فرار کر جانا، تو جنگ سے بھاگنے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا التقرب بعد الہجرہ، ایک جگہ پہ آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، جس طرح مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ کے اندر۔ ایک جگہ سے آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کسی بادیہ نشین میں چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں مسلمانوں سے پڑھ جائیں، اپنے خاندان سے پڑھ جائیں۔ یعنی یہ آج کل بہت بڑی مصیبت ہے صوفیوں کی جو اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے، کہ زہد کی ایک اپنی طرف سے یہ کہ پیر فقیر جتنے بنے ہوئے ہیں آج کل، یہ سب اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ یہ 7 گناہ جب شمار کیے تو قال، راوی کہتا ہے کہ راوی نے کہا قل تو فإن أكل درهم من مال اليتيم أكبر من ترك الصلاة، امام نے فرمایا کہ مولا یتیم کا مال جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم کا مال کھائے گا، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ترک الصلاۃ، نماز یتیم کے مال کھانے سے بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بندہ نماز ترک کر دے۔ فما قلت، راوی کہتا ہے تو میں نے کہا فما حسبت ترک الصلاۃ
सलात फिल फ़राइज़। तो मौला आपने देखिए जो 7 गुनाह शुमार करके हमें बताए हैं, इनमें तो नमाज का आपने तज़किरा ही नहीं किया। एक तरफ आप ये फरमाते हैं कि 7 बड़े गुनाह ये हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप कहते हैं कि 7 से बड़ा गुनाह ये है कि कोई बंदा नमाज छोड़ दे, और तीसरी तरफ ये है कि आपने 7 में से नमाज का तज़किरा ही नहीं फरमाया। काला मा अव्वलु, इमाम ने फरमाया सबसे पहला गुनाह मैंने कौन सा जिक्र किया है? कुल तो रावी कहता है अल कुफ्रु बिल्लाह, सबसे पहला गुनाह आपने ये कहा कि कोई काफिर हो जाए, अल्लाह की तौहीद का मुनकर हो जाए। फक़ाला फ़इन्ना तारिकुस सलात काफिरुन, इमाम ने फरमाया कि तारिकुस सलात का अलग से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जानबूझ के नमाज तरक करता है वो काफिर है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब कुरान ये कहे कि अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक मत बनो, और अल्लाह के रसूल और उसकी अहले बैत ये कहें कि तारिकुस सलात काफिर है, कुरान कहे मुशरिक है, आइमा तहरीर कहे काफिर है, और हम तारिकुस सलात को कहेंगे बड़ा मोमिन है, तो हम जैसा फिर मुनाफिक हो जाएंगे।